لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جھارکھنڈ کے اندر جو وزیر تھا، منسٹر تھا، اس نے 17,000 کروڑ کا چونا ملک کو لگایا. 17,000 کروڑ. وہ جو راجا بھیا تھا، جو یہ جو کلماڈی تھا اور ایشین گیمز کا جو ڈائریکٹر تھا، اس نے 51,000 کروڑ کا چونا ملک کو لگایا. اور وہ جو جے للیتا کا آدمی تھا وہاں راجا، اس نے 2.25 لاکھ کروڑ کا چونا لگایا. تم نے کبھی نہ پوچھا کہ کس اسکول میں پڑھا تھا بچپن میں، کس کالج میں پڑھا تھا اور کس یونیورسٹی میں پڑھا؟ جا کے ذرا دیوار کو، دروازے کو بند تو کر دیتے. اتنے بڑے بڑے حرام کھانے والے کہ جو پورے ملکوں کا بجٹ ہے کھا کر کے بیٹھ گئے. یہ عورت قصوروار ہے، یہ مرد قصوروار تھے. چوراہے پر کھڑے کر کے گولی مار دو ان کو، ہم کچھ بھی نہیں کہتے ہیں. لیکن آپ نے مدرسوں کو اجاڑ دیا. اس کے اندر کیا بات ہوئی؟ کیا بات ہوئی؟ کیا کیا آپ نے؟ یاد رکھو، یہ ذہنیت ہر مدرسے کے لیے کام کر رہی ہے. کسی بھی آدمی کو پکڑ کر اس سے یہ کہلوا دینا کہ میں مفتاح العلوم کا طالب علم تھا بچپن میں دارالعلوم کا تھا، میں مذاہب علوم کا تھا، میں نے ختم ہونے کے بعد پولیس کی کسٹڈی میں رہ کر کے پولیس جو جی چاہے کہلوا دے اور اس کے بعد آ کر کے دروازوں کو بند کر دے. یہ ذہنیت ہے ملک کی. ان حالات کا مقابلہ طاقت کے بلبوتے پر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر کر سکتے ہیں تو اکثریت کو قریب کیجئے. آپ کی آواز میں آواز ملانے والا، آپ کے کاندھے سے کاندھا لگا کر چلنے والا، آپ کے لیے زبان سے 2 میٹھے بول نکالنے والا تو بنے. آج دیوار کھڑی ہو گئی، یہ بھی ختم ہو گیا. آپ کے بزرگوں کا کردار تھا یہ. قرن اول کے اندر کیا بات تھی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیا تھی؟ مولانا بول کر چلے گئے. انہیں بھوک لگتی ہے 12 بجے اور اگر نہیں ملتا ہے کھانا تو انہیں غصہ آتا ہے، اس لیے وہ تو چلے گئے. لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ بات دوسری ہے، بہت دور ہے. میں آپ کے ان بزرگوں کہتا ہوں جن کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا، آپ کو ان سے حسن عقیدت ہے. ان کے معاملات اس دیوار کے نہیں تھے. انہوں نے ان دیواروں کو کبھی کھڑا ہونے نہیں دیا. آپ کو کھڑا ہونے دیتے ہیں. اور اگر آپ نہیں کریں گے، یاد رکھیے آپ کو زندگی کے مواقع ملک کے اندر نہیں ملیں گے. میرے بھائی، اس وقت تو میں اتنی ہی بات کہنا ہوں. میں اس کو اپنے اس دعوت کا جو میں نے آپ کو دی ہے اور آپ نے اس کے لیے مشقت برداشت کی ہے، آپ نے سفر کی کٹھنائیوں کو اٹھایا ہے اور آپ جمعیت علماء کی دعوت پر آئے، میں اس کو ریڑھ کی ہڈی سمجھتا ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو جمعیت علماء کی اس آواز پر لبیک کو کہنا چاہیے، زبان ہی سے نہیں، عملی اقدام کرنا چاہیے. آپ جہاں رہیں وہاں کریں. مدرسہ ہے تب، مدرسہ نہیں ہے تب، گاؤں ہے، قصبہ ہے، شہر، آپ جہاں رہیں حسن سلوک کریں، مذہب سے اوپر ہو کر کے کریں. آپ زندہ رہیں گے، خدا کی تائید اور نصرت آپ کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ. اور اگر نہیں کریں گے تو میرے بھائی، دنیا کا جو کردار ہے جو آپ کے سامنے ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو زندگی کا حق نہیں دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ رکھے ہوئے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے کمروں کے اندر آپ جہاں ہیں یہ آپ کو دیے جائیں گے، پہنچا دیے جائیں گے، اس لیے کہ اتنے بڑے مجمع میں تقسیم کرنا اس کو مشکل ہے. یہاں بھی ملیں گے. بس کرو، بیٹھ جاؤ، بڑے میاں بیٹھو. میں کہتا ہوں یہ یہاں اگر تقسیم کیے جائیں گے پھٹ جائیں گے، کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ کے پاس ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ. ہر کمرے میں جتنی سیٹیں ہیں ایک آدمی کو ذمہ دار بنا کر کے آپ اسے سمجھ کر کے بھریں. کوئی ضروری نہیں کہ اردو میں بھریں. آپ ہندی جانتے ہیں ہندی میں بھر دیں، انگریزی جانتے ہیں انگریزی میں بھر دیں. جو نچلا حصہ ہے پھاڑ کر لے لیں. یہ ناظم صاحب ہیں،
یہ عصر سے مغرب تک یہاں رہیں گے، پھر صبح کو بھی رہیں گے یہاں. آپ ان سے دستخط لیں گے، یہ دستخط کر کے یہ سند آپ اپنے پاس رکھیں گے، اوپر کا حصہ ہمارے پاس ریکارڈ رہے گا، اسی کے اندر موبائل نمبر بھی ہوگا. اب ہماری دوسری میٹنگ انشاءاللہ، بھائی بیٹھو مت جاؤ، یہ دوسری میٹنگ ہماری انشاءاللہ مغرب کے بعد شروع ہوگی. جس جہاں وہ بھی ہوگی مغرب سے لے کر کے 10 بجے تک انشاءاللہ، یا 9 بجے تک، سردی ہو رہی ہے، ہم 9 بجے تک چلائیں گے. ہمارا وہ پروگرام ہے جس کے اندر مختلف لوگ جو آئے ہوئے ہیں اور مسائل ہیں. کیا ہے اس کے اندر بنگال کے اندر قاری شمس الدین ہے، کیا ہے آسام کے اندر، وہ بیان کریں گے. ابھی ہماری وہ رپورٹ کے اجزاء کیا یو پی کے اندر ہوا ہے، اور جمعیت علماء کا اس کے اندر وہ کردار ہے جو کسی جماعت کا 10 کے مقابلے میں ایک نہیں، 100 کے مقابلے میں بھی ایک نہیں. ہم نے اس کو پیش کیا اور ہم آج تک پیش کرتے چلے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے. ہم شام کو آپ کو وہ بتائیں گے، پھر کل کو جو ہمارے مندوبین آئے ہوئے ہیں وہ اپنی بات کہیں گے. میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں، آپ حضرات ہماری دعوت پر آئے ہیں، یہ نہ ہو کہ مغرب بعد کا جلسہ ہو رہا ہے اور آپ لوگوں سے ملنے کے لیے ادھر ادھر گئے ہیں. مغرب کے بعد کے جلسے میں بھی جس کثرت کے ساتھ اس وقت آپ ہیں، ہر اجتماع میں آپ اسی طرح سے رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اختتام اجلاس پر حضرت دعا فرمائیں گے. آج یہ ایک نشست پوری ہوئی ہے، مغرب کے بعد نشست ہے اور آپ حضرات بر وقت یہاں موجود رہیں اور ہر ایک پروگرام کو شروع سے آخر تک ضروری سمجھ کے شریک ہوں. اور جو یہ فارم تقسیم ہو رہے ہیں یہ آپ کے پاس پہنچیں گے، آپ خود بھی لیں گے. اگر یہاں فارم کے سلسلے میں لوگوں کو آگے بڑھایا جائے گا تو لٹس بچے گی، فارم پھٹیں گے، لوگ گریں گے، پریشانیاں ہوں گی. لہذا حضرت نے فرمایا ہے آپ اس کا لحاظ کیجئے، اپنی ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائیے. یہ انتہائی ضروری کام ہے اور بڑے غور و فکر کے بعد ارباب حل و عقد نے اس کو طے کیا ہے. انشاءاللہ بہت برکت ہوگی اور کام بنے. یہ لوگ جمع ہو جائیں گے تو کیسے اوپر ابھی ہو جائیں گے ہم جو تحریک چلا رہے ہیں اور جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ اس کو قبولیت بھی عطا فرمائے اور ہر ایک کے دل کے اندر آگے بڑھنے کے لیے اور اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ جذبہ بھی پیدا فرمائے اور ملک کے سب بسنے والوں کے دلوں میں پیار و محبت اور اللہ الفت کو بھی پیدا فرمائے. جو طاقتیں دلوں کو توڑنا چاہتی ہیں اللہ انہیں خائب و خاسر و ذلیل و رسوا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی کیمرہ تھوڑا نیچے. ارے ہیلو بھائی، بھائی ہیلو بھائی، سہارا تھوڑا سا چلو نا، لو اینگل لے لو نا.